وہ تو جب حکومت میں آئے اور وہ کہہ رہے تھے جی تجارتی خسارہ ماضی کی حکومتیں اتنا چھوڑ کے گئیں اور اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے، اور تجارتی خسارہ کم بھی کیا حکومت نے. لیکن مزمل اسلم صاحب اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ مزمل صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. مزمل صاحب، یہ تجارتی خسارہ اچانک بے قابو کیوں ہو گیا ہے؟ یہ وجہ کیا ہے اور جس کی وجہ سے آج سٹاک مارکیٹ بھی کریش کر گئی؟ پہلے تو آپ نے سٹاک مارکیٹ کا ذکر کیا، تو اس میں سٹاک مارکیٹ کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس میں کل ملا کے 2.5 لاکھ انویسٹر ہیں، اور یہ پچھلے 10-12 بلکہ 20 سالوں سے وہیں کے وہیں ہیں. اور اس 2.5 لاکھ میں سے بھی اب بمشکل جو ہے 25 سے 30 ہزار لوگ سٹاک مارکیٹ کے حصے میں انویسٹ کرتے ہیں. تو اگر اس کو آپ یہ جنرلائز کر دیں کہ آج 22 کروڑ عوام کا جیسے بیماریاں نے پتہ نہیں کتنے خراب یا پتہ نہیں کتنے ارب کا نقصان نکالا تھا، 3 کھرب. تو ہاں، تو وہ جو ہے ایسا نہیں ہوتا. جو شیئرز ٹریڈ ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے آج نقصان ہو گیا ختم ہو گیا. جو ہولڈ کرے گا اس کے جو ہے نقصان نہیں ہوتا. جب مارکیٹ ریکور ہوتی ہے تو پورے ہو جاتے ہیں. نمبر 1. سر آج کی تاریخ کی بات کر رہی ہوں کہ آج کی تاریخ میں نقصان برداشت کرنا پڑا ہے. جی. نمبر 2، آپ نے لیڈر آف اپوزیشن کا ذکر کیا. انہوں نے شاید کبھی اسٹاک مارکیٹ اس سے پہلے اپنے دور میں دیکھی نہ ہو. جتنی اسٹاک مارکیٹ کے برے کریشز ان کے زمانے میں ہوئے ہیں، پچھلے جب 2016-17 میں جب یہ گئے تھے آخری دفعہ، جب وہ پاناما کا مسئلہ ہوا تھا، تو اس کے بعد یہ 2,000 پوائنٹ جو ہے اکثر ہفتے میں ایک دفعہ گر جاتی تھی بازار. اور یہ 53,000 انڈیکس انہوں نے 41,000 انڈیکس چھوڑ کے گئے تھے. اگر آج کے بھی 2,000 نکال دیں تو مارکیٹ جو ہے 43-44,000 میں ہے. مارکیٹ میں ابھی بھی استحکام ہے. آج کیوں گری اس کی ایک وجہ بتا دیتا ہوں آپ کو. سب سے پہلے ایک تو عدیل نے تجارتی خسارے کی بات کی، درآمدی بل کی. درآمدی بل کی جو ہے وہ سب کو یہ تھا کہ یہ $8.25 ارب کیوں آیا. تو وہ جو ہے تفصیلات پھر ہم نے وقت کے ساتھ شائع کی کہ اس میں صرف اس مہینے میں $621 ملین کی جو ہے ویکسینز امپورٹ ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ جو تقریباً 8% بنتی ہے اس مہینے کے درآمدی بل کا، اور $2.4 ارب کا تیل امپورٹ ہوا ہے، جو ہم بار بار آپ کے کتنے پروگراموں میں بھی ہم نے ذکر کیا ہے اس کا کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں. اس کے بعد جو ہے $1.1 ارب کی مشینری آئی امپورٹ ہوئی ہے. $2.2 ارب کا خام مال آیا ہے جو ہماری ایکسپورٹس اور جو یہاں پہ ملک پر تیار ہوتا ہے. تو کوئی عیاشی کا سامان نہیں آیا اس میں. اور سب سے جو اہم چیز ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں عالمی مارکیٹ میں ڈبل ہو گئی تھی، اور یہ بار بار آپ کے پروگرام سے ذکر ہو رہا تھا. اچھی چیز کیا ہوتی ہے کہ جب حکومت اس کا اقدامات کر لے اس درآمدی بل کا، کیونکہ جب آپ کو ایک شوق نظر آ جائے، صرف ہمارا تجارتی خسارہ نہیں بڑھا، انڈیا کا نومبر کے مہینے میں $23.5 ارب کا تجارتی خسارہ آیا، جو 1 سال پہلے $10 ارب تھا. تو ہمارا 1 سال پہلے $2.5 ارب تھا، جو ہے اس دفعہ 5 آ گیا. تو ہم نے کوئی عجیبہ کوئی چیز نہیں کر دی. اس میں اپریشیٹ کرنے والی چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنے ذخائر بڑھائے ہوئے تھے، اور جس سے ہم اس کو فائنینس کر پا رہے ہیں. ماضی میں جب یہ 6-8 مہینے جب دنیا میں ایسا شوق آتا رہا ہے، تو 2008 میں آپ کو لے جاتا ہوں، جب ایسا شوق آیا تھا تو 6 مہینے میں ہماری بیلنس شیٹ اڑ گئی تھی، ملک کی ریزروز اڑ گئے تھے. ابھی بھی آج کی تاریخ میں بھی یہ تمام خساروں کے باوجود بھی ملک کے تاریخی ذخائر ہیں، اور ابھی سعودی عرب کے پیسے اس میں شامل نہیں ہیں. وہ شامل ہو جائیں گے تو واپس ہم $20 ارب اسٹیٹ بینک کے ذخائر پہ آ جائیں گے. مزمل صاحب، یہ جو مشینری آئی ہے، ظاہر ہے یہ مشینری آئی ہے، انڈسٹری لگے گی، اس سے ایکسپورٹس بڑھیں گی. یہ چیزیں، یہ کوئی ون ٹائم ایسی امپورٹ تھی جس نے بہت بڑا برڈن ڈال دیا پاکستان کے اوپر، اور اب آگے سے یہ ایکسپورٹس میں کنٹریبیوٹ کریں گی چیزیں؟ نہیں، دیکھیں مشینری تو پچھلے 3-4 مہینے سے مسلسل آ رہی ہے. میں آپ کو صرف بتا رہا تھا کہ $7.7 ارب میں مشینری اور کیپٹل گڈس کتنی امپورٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ جو سب سے اہم چیز ہے جو ہماری نظر میں جو ون ٹائم ہے، وہ جو اس وقت عالمی مارکیٹ میں قیمتوں کا بڑھاوا ہے. یاد ہوگا ابھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ہفتہ 10 دن پہلے پروگرام کیا تھا، اس وقت ماریا میں سے لڑ رہی تھی کہ پیٹرول بڑھنے والا ہے، اور میں آپ لوگ کے پروگرام میں بول کے کہتا کہ پیٹرول نہیں بڑھے گا. آپ لوگ ابھی اس کو ایڈمٹ کریں یا ریپیٹ کر دیں، اگر میں نے بولا تھا تو اس کو چلا بھی لیں. ٹھیک ہے نا. اور اگلی 15 تاریخ کو بھی انشاءاللہ نہیں بڑھے گا. اگر یہی حالات رہے شاید نیچے بھی آ جائے. سر انٹرنیشنل لیول پہ چونکہ کم ہوا ہے، اگر بڑھنے کی وجہ انٹرنیشنل لیول پہ بڑھنا ہے تو کم ہونے کی وجہ بھی انٹرنیشنل لیول پہ کم ہونا ہے. اب تو مہنگائی آ جائے گی، اب تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو آپ لوگ کو تسلی ایک دیکھے گیا تھا. میں سر ہم بہت اچھے جارگنز تو یوز کرتے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نا عوام جو ہے نا وہ ریلیف مانگتی ہے، کامن عوام ریلیف مانگتی ہے. ان کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مطلب نہیں پتا، لائبلٹی کیا ہے، ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. ہاں، تو ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں ریلیف کہاں آ گیا.
ریلیف جو ہے اب دیکھیں چینی کی قیمت نیچے آ گئی, آٹے کی قیمت میں استحکام, پیاز, آلو, ٹماٹر, یہ جو عام عوام استعمال کرتی ہے, پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھی جو آپ لوگوں کو خدشہ تھا, ٹھیک ہے. ڈالر کا راز سوال دیکھیں, ڈالر عوام کھاتی ہے نہ پیتی ہے. ڈالر سے اگر کوئی چیز ملک میں آتی ہے وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سستی ہو. اب ہم نے کیا کیا, کھانے پینے کی چیزیں تو سستی کر دی ہیں. اب جو چیزیں ہم باہر سے درآمد کرتے ہیں اور اس کی جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے, یہ پوری دنیا میں اس کا اثر ہے. آج یورو زون کا آیا ہے ڈیٹا, 4.9% 20 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. کوریا 3.7%, ان کا 10 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. امریکہ کا 6.2% مہنگائی ہے, ان کا 30 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. تو یہ تمام ممالک بھی تو ہیں. آپ سر اگر صاحب اچھے کی رپورٹ ہے, سر اگر صاحب اچھے کی رپورٹ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو مسئلہ کیا ہے؟ کیا مسئلہ ہمارے اکانومی سٹرکچر میں؟ نہیں دیکھیں مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو بتا رہے ہیں آپ کو کہ عالمی جو چیزیں ہوئی ہیں اس کے اثرات ابھی نظر آ رہے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ملک بالکل ہی ہاتھ سے نکل گیا ہے اور چیزیں تتر بتر ہو گئی, کنٹرول ہونا شروع ہو گئی ہیں. اب آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. 11.5% جو ہے مہنگائی کا نمبر آیا ہے نومبر کا. اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو کھانے پینے کی جو دیہاتوں کے علاقوں کی انفلیشن ہے وہ 5.5% سے گر گئی ہے اور شہری علاقوں کی 2% سے گر گئی ہے. پہلے تو آپ لوگ کا یہی آبجیکشن تھا نا کہ کھانے پینے کی چیزیں بہت مہنگی ہے, عام آدمی کے استعمال کی ہے. اب جو چیزیں میں کھانے پینے میں جو بڑی ہیں وہ کھانے کا تیل ہے, وہ باہر سے درآمد ہو رہا ہے, وہ ابھی بھی اوپر ہے, لیکن وقت کے ساتھ جیسے نیچے آئے گا وہ بھی آپ کو نیچے مل جائے گا. اب عالمی مارکیٹ میں قیمتیں نیچے آنا شروع ہو گئی ہے. آنے والے مہینوں میں آپ کو درآمدی بل میں بھی کمی نظر آئے گی. اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں ون آف ہے, جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں, اس 5 ماہ میں $2.25 ارب کی ہم نے ویکسین منگائی ہے. اب یہ ویکسین اس طرح زندگی بھر نہیں آئے گی. پھر اس کے علاوہ ہم نے چینی امپورٹ کی تھی, سر ویکسین سے یاد آ گیا کہ آڈٹ جنرل آف پاکستان کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے اکارڈنگ کرونا کے بعد میں جو ہمیں پیسے ملے اس میں بھی 40 ارب روپے کا بڑا اچھا پوائنٹ کرپشن ہوئی ہے. دیکھیں خسارے میں الگ آتا ہے اور پیسے الگ آنا ہوتے ہیں, دو چیز ہوتی ہے. یہ جو درآمدی بل میں وہ ویکسین نظر آ رہی ہے, تو ابھی آپ درآمدی بل کی فائنینسنگ کی بات نہیں کر رہے, آپ اس وقت بات کر رہے ہیں درآمدی بل اتنا آیا ہے. اب اس میں کس نے کس کو پیسے دیے, میں آپ کو اس کی مثال ایسے سمجھاتا ہوں کہ آپ نے جو ہے ایک جگہ جا کے کھانا کھایا, اس کے 20,000 روپے بل آیا. بل اپنی جگہ, اس کے پیسے عدیل نے دے دیے تو وہ ایک الگ بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو آپ امپورٹ بل کوٹ کر رہی ہیں یہ جو ہے صفر نہیں, اس میں یہ شامل ہے اس کی قیمت میں. اب وہ پیسے کہاں سے آئے, ہم نے اپنی جیب سے دیے, ادھار لیے, جو بھی آیا وہ درآمدی بل میں نظر آتا ہے, ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا کلیئر ہونا چاہیے آپ کو. مزمل صاحب یہ بتائیں, یہ کہ جو میں بتا رہا تھا کہ آنے والے دنوں میں ہمارے درآمدی بل میں خاص طور پہ جو میں نے آپ کی شاید آپ کے پروگرام میں بھی بولا تھا کہ جو دوسرے 6 مہینے ہوں گے جنوری سے جون, اس میں ہم بہت بڑا جو ہے سلو ڈاؤن دیکھ رہے ہیں, اور وہ جو ہے آہستہ آہستہ پھر وہی خسارہ وغیرہ کم کر دیں گے. اب آپ نے ایک بات کی, خان صاحب تو بڑے خلاف ہیں اس کے. دیکھیں خان صاحب بالکل خلاف ہے. خان صاحب نے عالمی مہنگائی نہیں کی, تیل کی قیمت ڈبل نہیں کی, خام تیل کی قیمت ڈبل نہیں کی. خام تیل بھی اتنا آ رہا ہے, فلال سے پیٹرول بھی اتنا آ رہا ہے, اس کی قیمت ڈبل ہوگی, تو اس وجہ سے تجارتی بل نظر آ رہا ہے. مزمل صاحب یہ بتائیں کہ سعودی عرب سے جو پیسے ٹرانسفر ہونے ہیں وہ کب تک ہوں گے, اور آئی ایم ایف نے جو ہمیں قسط دینی ہے وہ کب تک آ جائے گی. اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیں کہ جو بات آپ بتا رہے ہیں ظاہر ہے یہ کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں, چلیں عام آدمی کو تو نہیں سمجھ آتی کہ امپورٹ بل کیوں بڑھا اور کیسے یہ کم ہوگا. تو جو اسٹاک ایکسچینج میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیا ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے, یا آپ ان کو نہیں بتا سکے, نہیں سمجھا سکے کہ ایک دم ایسی غیر یقینی صورتحال ہوئی کہ 2000 پوائنٹ گر گئی؟ اچھا صدیق بھائی, بڑا اچھا آپ نے سوال کیا, بڑا ہی اچھا سوال کیا. دیکھیں اسٹاک مارکیٹ میں نا سال میں 222 یا 225 دن کاروبار ہوتا ہے. دن اچھا ہو یا برا ہو, بعض دن جو ہے نا اسٹاک مارکیٹ کسی وجہ سے گرتا ہے, بعض دن بڑھتا ہے. یعنی 222 دنوں میں اگر آپ پچھلے 50 سال کی ہسٹری نکالو گے نا تو سال میں جو ہے اچھے بہترین سالوں میں بھی سال میں جو ہے نا ایک سال میں 50-60 دن گرتا بھی ہے, بڑھتا بھی ہے. تو اسٹاک مارکیٹ یہ جو آج گری ہے یہ جمعے کو بڑھی بھی تھی, تو یہ اسٹاک مارکیٹ تو قیمتوں کا ہی پڑا تھا. ایک جو چیز آپ مس کر گئے, کل اسٹاک مارکیٹ میں آج جو گرنے کی وجہ تھی, کل جو ہے مارکیٹ میں جو انٹرسٹ ریٹ مارکیٹ کے سود کی شرح ہے وہ 1% سے زیادہ بڑھ گئی, بلکہ 1.5% بڑھ گئی. آج اسٹاک مارکیٹ میں جو ماتم تھا یہ اس چیز کا تھا, اور اس میں وہ کمپنیاں جو قرضہ لے کے زیادہ چل رہی تھی ان کمپنیوں میں بربادی آئی ہوئی تھی. جو کمپنی اچھی تھی, جن کے پاس کیش تھا, جن کا قرضہ نہیں تھا, وہ اس طرح نہیں گری. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ اس میں تھوڑی سی تحقیق کر کے بات کرنی چاہیے. اور اسٹاک مارکیٹ تو روزانہ کا کام ہے, کبھی بڑھتی ہے کبھی گھٹتی ہے. مسلم لیگ نون کے دور میں جو ہے ہر تیسرے دن گرتی بھی تھی. اگر لیڈر آف اپوزیشن کو یہ نہیں پتا تو جا کے وہ تھوڑا سا تحقیق کر لے. دوسرا آپ نے کہا کہ سعودی عرب والے پیسے کب آئیں گے, امید ہے کہ پیر والے دن وہ پیسے آ جائیں گے, ٹھیک ہے. اور تیسری آپ نے بات بولی تھی آئی ایم ایف والی, آئی ایم ایف کا ہم نے منی بل ٹیبل کرنا ہے,
جو ہے ابھی وہ کیبنٹ میں جائے گا, پھر جو ہے یہ کتنا بڑا طوفان لے کر آئے گا مزمل صاحب, یہ نیا منی بل کتنا بڑا طوفان لے کر آئے گا؟ کیونکہ ہیڈ لائنز تو یہی چل رہی ہیں, ایگزمپشنز ختم ہو گئیں اور اس وقت ماحول بنا ہوا ہے, جو سرخیاں ہیں وہ یہی ہیں کہ طوفان آ جائے گا کیونکہ ٹیکسز کی ایگزمپشن آپ ختم کر رہے ہیں IMF کو خوش کرنے کے لیے. تو یہ کتنا بڑا مہنگائی کا امپیکٹ آئے گا؟ لیکن میں یہی تو کہہ رہا ہوں, آپ لوگ کا سودا اگر مہنگائی نہ بولے تو بکتا ہی نہیں ہے نا, تو آپ لوگوں کو بولنا ہے, آپ لوگ کی مجبوری ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ نیا ٹیکس نہیں لگ رہا, یہ ایگزمپشن ہٹ رہی ہے. اور صدیق یاد ہے ہنس رہے تھے جب میں نے کہا تھا ماریا کا موبائل مہنگا ہو جائے گا, میک اپ مہنگا ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا, اور یہ چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. نہ ہم نے کھاد پہ ٹیکس لگا رہے ہیں, نہ ہم ٹریکٹر پہ لگا رہے ہیں, نہ ہم کھانے پینے کی چیزوں پہ لگا رہے ہیں. ہاں وہ والی چیزیں جو اگر آپ کوئی جو ہے باہر سے زبردست قسم کی چاکلیٹس منگا کے کھا رہے ہیں, کارن فلیکس منگا رہے ہیں, وہ چیزوں پہ لگے گا. ٹھیک ہے, تو اس سے انشاءاللہ تعالی عام آدمی کی زندگی متاثر نہیں ہوگی. ہاں جو تھوڑے سے پیسے ویسے خرچ کرتے ہیں, باہر کی امپورٹڈ چیزیں پہنتے ہیں, مہنگی خریدتے ہیں, اس کو ضرور فرق پڑے گا. اور اس کا مہنگائی میں ہماری اگر باسکٹ دیکھے CPI میں, اس کا کوئی خاص عمل دخل نہیں ہے. صحیح ہے. تو مزمل صاحب یہ ڈالر جو ہے یہ اس کو کب لگام ڈلے گی؟ آخر یہ ڈالر کا کچھ نہ کچھ تو حکومت بھی سوچ رہی ہوگی نا, کہ اس طرح تو بالکل اوپن چھوڑ دیا بس اس نے اپنی مرضی سے, بس یعنی اسٹیٹ بینک کو بھی پریشانی نظر آ رہی تھی کہ یہ ڈالر کے حوالے سے آخر اس کا ہوگا کیا؟ کنٹرول کرنا بھی سولوشن نہیں ہے اور فری چھوڑنا بھی سولوشن نہیں ہے. اچھا چلے, اب آپ نے ڈالر کی بات کی تو یار میں تھوڑا سا آپ کو نا کچھ بتانا چاہوں گا. آج صبح کی خبر ہے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ترکی 77% ایک سال میں گری ہے کرنسی, ارجنٹینا 20%, ہماری پھر تیسرے نمبر پہ 9.5%, جاپان ایک مستحکم ملک ہے, امیر ملک ہے, 9.2%, برازیل 9.2%, ساؤتھ افریقہ 9%, ساؤتھ کوریا بہت بڑا مضبوط ملک ہے 7.8%, آسٹریلیا 7.8%, میکسیکو 7.5%, یورپ 7.4%. تو 9.5 ہماری گری اور ان ممالک کی گری ہے. تو یہ کیا ہوا, ادھر کیا ہوا یار, یہی تو آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. ایکسچینج ریٹ جو ہے ایک شاک ایبزاربر ہے. اگر آپ گاڑی چلاتے ہو, اگر اچھا شاک نہیں لگا ہوگا اس میں, شاک ایبزاربر میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی کھڈے میں گاڑی جاتی ہے وہ جو شاک آپ کی گاڑی کو نیچے لے جاتا ہے تاکہ جھٹکا نہ لگے, اور اوپر پھر لے آتا ہے جیسے آپ کھڈے سے باہر آتے ہیں. تو ایکسچینج ریٹ اس طرح کام کرتا ہے, اسی لیے تو ہمارے ریزروز محفوظ رہ گئے, اس طرح نہیں گرے جس طرح دنیا میں تباہی اور خسارہ ہوا. اگر ہم ایک جگہ رکھ دیتے خدا نہ خاصہ, تو یہ اس وقت آپ کی ملک کی فائنینشیل حالت بہت بری ہوتی. ابھی تو ڈالر جو ہے 20-22 روپے جو ہے لو سے اوپر آیا, یہ کہیں آگے جا کے 40-50 روپے کی کہانی بن جاتی. تو یہ بہت ضروری تھا کرنا. سعودیہ سے جو ہمیں ڈپازٹ مل رہا ہے پلس IMF سے جو ہمیں پیسے آنے ہیں, کیا اس کے بعد ایکسچینج ریٹ بڑھ جائے گا؟ پاسبلٹی. دیکھیں ایکسچینج ریٹ کا صرف پیسے آنا مقصد نہیں ہوتا. ایکسچینج ریٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا تجارتی توازن بیلنس ہو جائے سب سے پہلے, اور وہ جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا جو ابھی اس مہینے جو میرے حساب سے جو میری کیلکولیشن ہے اس کو بھی ریکارڈ کر لیجیے گا, یہ آپ کا تجارتی خسارے کا سب سے بڑا مہینہ ہے. اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا. تو جیسے اس میں استحکام آئے گا, اور جیسے میں نے کہا کہ اگلے 6 مہینے جو جنوری سے جون تک ہیں وہ بہت بہتر ہوں گے, تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ گریجولی ایکسچینج ریٹ نہ صرف اس میں استحکام آئے گا, اور اگر چیزیں فیور میں ہوئی تو مضبوط بھی ہونا شروع ہو جائے گا. پیٹرولیم پرائسز کتنی کم ہونے جا رہی ہیں 15 دسمبر سے, کوئی اندازہ؟ عدیل بھائی صدیق بھائی 15 تاریخ کو جو ہے عالمی مارکیٹ کا ریٹ دیکھیں گے اور اپنا ایکسچینج ریٹ دیکھیں گے, اور اپنے کچھ ٹیکسز بھی ریکور کرنے ہیں. بہت سارے ملکوں میں کم ہوئی ہے پرائس. گورنمنٹ تو آگے ڈیفیسٹ میں جا رہی ہے نا, اس میں خسارے میں جا رہی ہے. لیوی بھی کم کی ہوئی ہے, GST بھی کم کیا ہوا ہے, وہ بھی تو آپ نے ریکور کرنا ہے, اور IMF کی یہ کنڈیشن بھی ہے. جی اشتہار دینے ہیں, کیسے دیں گے اشتہار اگر ریکور نہ کریں.